अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शुएब इमाम और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम सीरीज़ का एक और खुसूसी इंटरव्यू। दोस्तों, आज के इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान। आपने गवर्नमेंट में काम किया, आपने मोबलिंक में काम किया और अब आप कोका कोला में काम कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, वो क्या अवामिल हैं जिन पर किसी भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अमल करना चाहिए। इसी तरह हम बात करेंगे कि हमारे प्रोफेशनल्स अपने करियर में तरक्की क्यों नहीं कर पाते। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कोका कोला के कामयाब होने के पीछे वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि सेल्स सेंटर मैनेजर हैं कोका कोला में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला। सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान। आपने गवर्नमेंट में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम किया, 4 साल आपने वहाँ पे लगाए। आपने मोबलिंक में काम किया और इसी तरह आप 4.5 साल से कोका कोला में काम कर रहे हैं सेल्स सेंटर मैनेजर की हैसियत से। सर, ये जर्नी कैसी रही आपकी? ये आपने कहा कि मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया था। सर, हम आपकी स्टोरी को जानना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हेयर। कासिम अली शाह फाउंडेशन, जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और उसके पीछे वजह मुझे ये नज़र आती है कि आप लोग खल्क के लिए काम कर रहे हैं एंड इट ऑलवेज एड्स वैल्यू। आंसरिंग योर क्वेश्चन, मेरी जी बड़ी एक सादा सी स्टोरी है, एन ऑर्डिनरी स्टोरी आई वुड से। एन ऑर्डिनरी पर्सन हु हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ फ्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। तो मोटी बात तो ये है जी। उसके अलावा डिटेलिंग में जाएं तो आई विल स्टार्ट विद माई फैमिली। आई बिलोंग टू अ वेरी वैल्यू ड्रिवन फैमिली। मेरी अपब्रिंगिंग में वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा हाथ है। प्रोफेशनल करियर मैंने, जैसा आपने बताया है, कि मोबलिंग से शुरू किया फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, येस, एंड देन आई कॉन्स्टेंटली ग्रू द लेडर एंड रीच टू द मैनेजरियल रोल। उस मैनेजरियल रोल के अंदर पहुंचने के बाद अराउंड 5 years दैट आई स्पेंट इन मोबलिंग, आई मूव टू अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आई जॉइंड एज अ मैनेजर प्लानिंग। 6 months डाउन द लाइन द ऑर्गेनाइजेशन थॉट दैट आई शुड स्टार्ट वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ और फाइनली फिर वो सफ़र तय करते हुए आई केम टू वन ऑफ द लीडिंग FMCG ऑर्गेनाइजेशंस, कोका कोला। और उधर अब मुझे 4.5 साल हो गए हैं जो मैं काम कर रहा हूँ। 4.5 साल में जो मज़ेदार बात है वो ये है दैट कोका कोला गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन 4 different roles. आई जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ चैनल डेवलपमेंट मैनेजर। फिर 1 साल बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर। फिर 1 साल बाद जो है आई गॉट प्रमोटेड टू अ टेरिटरी कमर्शियल मैनेजर। और अभी साल पहले फाइनली आई मूव्ड एज अ सेल्स सेंटर मैनेजर लुकिंग आफ्टर की अकाउंट्स। सो दिस इज़ द जर्नी एज फार एज द प्रोफेशनल साइड इज़ कंसर्न्ड। सही। सर, आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपका करियर है, उसमें आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहा है, अपवर्ड क्या है। सर, इसकी क्या वजह है? ये कंटिन्यूस प्रोग्रेशन आपके करियर में रही है, ये सक्सेस फैक्टर जो है, इसके पीछे क्या वजह है? मेरा ख्याल है 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि प्री रेक्विजिट्स हैं फॉर कॉन्टीन्यूस सक्सेशन या प्रोग्रेशन आप कह लें। जो एक प्री रेक्विजिट मैं हमेशा कहता हूँ वो तो मेहनत है जी, कि मेहनत के साथ ये गिवन नहीं है कि यू विल बी सक्सेसफुल, लेकिन मेहनत के बगैर इट इज़ अ गिवन दैट यू विल बी अ फेलियर। तो मेहनत इज़ अ प्री रेक्विजिट, यू हैव टू वर्क हार्ड। दूसरी चीज़ मेरे नज़दीक जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू हैव अ रूटीन, इट ऑटोमेटिकली इंश्योर्स दैट यू आर सक्सेसफुल इन टाइम्स टू कम। रूटीन जो है वो ऑलवेज फेल्ट इट मेक्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूँ कि रूटीन को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे दौड़ लगाने का शौक़ था बहुत,
تو میں نے جب شروع کیا دوڑ لگانا زندگی میں تو مال ٹاؤن پارک 2.5 کلومیٹر کا ٹریک ہوتا تھا. تو آئی یوز ٹو رن 1/4 آف دیٹ ٹریک اینڈ دین آئی یوز ٹو سی پیپل اینڈ آئی یوز ٹو ونڈر کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو 2.5 کلومیٹر اکٹھا ہی دوڑ لگا لیتے ہیں. اٹ ٹک می 6 months کنٹینیوس 6 months, اور اس 6 مہینے کے اندر میں پورا 2.5 کلومیٹر کا چکر لگانا شروع کر دیا. تو دس از واٹ کنسسٹنسی از. اٹ از جسٹ ٹو ایکسپلین ایز ٹو واٹ کنسسٹنسی از. تو دوسری چیز میرے نزدیک جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کتنے کنسسٹنٹ ہیں. تیسری چیز اٹ از دا ٹائم آف انفارمیشن. اور انفارمیشن جو ہے دا مور انفارمیشن یو ہیو دا مور ایکسپرٹ یو آر ان اے فیلڈ. لوگ اب ایکسپرٹس کو سننا چاہتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, چاہے آپ, اور اس کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو گو ٹو دا بیسٹ ڈاکٹر. آپ کے پاس کوئی بندہ, آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی کمپنی کا نمائندہ آتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بہترین نمائندہ ہے وہ آئے. آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یو گو ٹو دا بیسٹ انجینئر, یو گو ٹو دا بیسٹ آرکیٹیکٹ, which means that people want to talk to experts only. They feel safer when they are talking to experts. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں سکسیس کی ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یو آر این ایکسپرٹ ان واٹ یو ڈو, یو آر این ایکسپرٹ آن واٹ یو سے. تو یہ تو میرے نزدیک. اور پھر ایک چوتھی چیز آپ یہ ڈال لیں بیچ میں کہ آئی آلویز فیلٹ کہ ون شوڈ بی اے ڈوئر. ایک جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے آج کل یوتھ میں وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم لوگ تجزیہ نگاری کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. اور اس کی اگزامپل میں اس لحاظ سے بھی دیتا ہوں کہ آپ جب کبھی ٹی وی کھولتے ہیں اور کوئی چینل, نیوز چینل لگا لیں تو اس کے اندر آپ کو 5 ڈبے نظر آتے ہیں بنے ہوئے. ان 5 میں سے 4 کے نیچے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے تجزیہ نگار. اینڈ دس از واٹ آئی فیل از رانگ. وی ایز اے نیشن آر ناٹ ڈوئرز اینی مور. تو جہاں پہ آپ تجزیہ نگاری کریں, آپ اسٹریٹجائز کریں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن کے اوپر خاص فوکس رکھیں, کیونکہ آپ کی ڈومینیشن شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو لاگو کرتے ہیں. اٹ از ناٹ اے گیون دیٹ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ یو ول بی اے سکسیس. فیلئر از آلسو فائن, لیکن ڈو اٹ. اس کو شروعات کریں, اس کو آغاز کریں تاکہ وہ اختتام کو پہنچے اور اگلی بات ہوئے. تو یہ تو پروفیشنلی میں نے آپ کو چند چیزیں بتا دی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ہیو آلویز فیلٹ کہ دینی لحاظ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پروگریشن کے اندر دین کیا کہتا ہے. آئی ایم نو ایکسپرٹ ان دین, لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے میں وہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سکسیشن یا سکسیس جو ہے اس قرآن کے اندر اس کا لفظ جو ہے فلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو فلاح نظر آئے گا. اور فلاح اللہ کہتا ہے کہ فلاح کن. تو 3 سوال اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ فلاح کیا ہے, دوسرا سوال یہ کہ کن لوگوں کے لیے ہے, اور تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں, ان کی ٹریٹس کیا ہیں. تو فلاح کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی. اللہ نے کہیں بھی انسانوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ خالی آخرت کے لیے سوچیں اور دنیا کو بالکل جو آپ کے فرائض اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو چھوڑ دیں. سکسیس اور فلاح وہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے بی سکسیسفل. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو اللہ نے کہا کہ مومنین کے لیے استعمال ہوا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن تو بہت لمبی چوڑی ہے, بہت سارے خصوصیات اور ٹریٹس بتائی گئی ہیں کہ مومنین کی ٹریٹس کیا ہیں. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. سورہ مومنین کے اندر فار انسٹنس پہلی 5 آیات میں بہت ساری ڈیفینیشنز آ جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں, وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ لوگ جو فحاش کاموں سے گریز کرتے ہیں, جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ چند اگزامپلس ہیں, اور اس کی اور بہت ساری ٹریٹس ہیں جو کہ مومنین کی ہیں. تو دنیاوی لحاظ سے جہاں آپ سوچ رہے ہیں وہاں پہ آئی ہیو آلویز فیلٹ دیٹ ون شوڈ آلویز تھنک اینڈ نو ایز ٹو واٹ ڈز اللہ سے, واٹ ڈز قرآن سے ریگارڈنگ سکسیس. صحیح. سر ایک بحث ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ اسکل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کس طرح گریڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں, اسکل کو کتنا گریڈ کیا جاتا ہے اور ایجوکیشن کو کتنا گریڈ کیا جاتا ہے؟ اگر دونوں کو ہم لے کے چلیں تو دونوں فیکٹرز کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں, آئی فیل اٹ از اے ویئنگ اسکیل. آپ ایک طرف اسکل کو رکھیں گے اور دوسری طرف آف کورس ایجوکیشن کو رکھیں گے. بوتھ آر ایکولی امپورٹنٹ.
اسکل جیسا میں نے ابھی پہلے سرسری سا آپ کو بتایا کہ اسکل از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. پیپل وانٹ ٹو ٹاک ٹو ایکسپرٹس. آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ واٹ دوز ایکسپرٹیز آر. کسی بھی فیلڈ میں ہوں, بینگ اسکلفل از واٹ از دا نیڈ آف دی آر. ایجوکیشن آن دی ادر ہینڈ از اگین اٹ از اے پری ریکوزٹ کہ آپ کتنا ایجوکیٹڈ ہیں, علم آپ کے پاس اس چیز کا کتنا ہے. یاسر بھائی, یہاں سے ایجوکیشن سے مراد میری یہاں سے جو ڈگریز ہیں, جی ڈگری پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ڈگریز اگین اٹ از سم تھنگ دیٹ براڈنز یور ہاریزون. آپ کو سوچنے کو, سمجھنے کو ایک بڑا ہاریزون ملتا ہے, اور وہ آف کورس ڈگری اس کو انشور کرتی ہے. لیکن ڈگری, دیر از اے ویری تھن لائن دیٹ یو واک آن. دیر آر پیپل ہو آر اسٹریٹ اسمارٹ اینڈ دیر آر پیپل ہو ہیو ڈگریز. میں نے اپنے کریئر میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس ڈگریاں بھی تھیں اور فرسٹ کلاس ڈگریاں تھیں, دے آر ناٹ ویری سکسیزفل وین اٹ کمز ٹو ورک ایٹ ہینڈ, وین اٹ کمز ٹو دا کارپوریٹ کلچر. اس کے پیچھے وجہ شاید یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ اسمارٹ اس لحاظ سے نہیں تھے جس لحاظ سے ان کو ہونا چاہیے تھا. تو دیر از اے بیلنس دیٹ یو نیڈ ٹو انشور کہ ڈگری از امپورٹنٹ, اینڈ اسپیشلی آفٹر ریچنگ ٹو اے سرٹن لیول اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن فردر پروگریشن کے لیے ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹریٹ اسمارٹ ہونا اور آپ کتنے سلوشن اورینٹیڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح. سر, آپ کے تجربے کی روشنی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پروفیشنلز میں وہ کیا خامیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے؟ محنت کا فقدان سب سے پہلے, تو لیک آف کنسسٹنسی, یہ آپ نمبر 2 کے اوپر رکھ لیں. ناٹ ہیونگ ایکسپرٹیز ان وچ فیلڈ دے آر ان, یہ آپ تیسرے نمبر کے اوپر رکھ لیں. ایکسپرٹیز میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. پیپل وانٹ ٹو لسن ٹو ایکسپرٹس. تو یہ 3 چیزیں میرے نزدیک ٹاپ 3 ہیں جو کہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں فیلئر میں. اور آخری چیز جو میرے نزدیک, آپ ان تمام چیزوں کو ایک گول دائرے کے اندر رکھ لیں, اور اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, چاہے وہ پروجیکٹس کر رہے ہوں, چاہے وہ نئی نوکری شروع کر رہے ہوں, اور ان سے میں ان کی ایسپائریشن پوچھتا ہوں کہ ان کی ایسپائریشن کیا ہے. سم ون وانٹس ٹو بیکم اے مینیجر, سم ون وانٹس ٹو بیکم اے ریجنل مینیجر, سم ون وانٹس ٹو بیکم اے ڈائریکٹر, اے CEO. But when I ask them as to why do they want to become this, what they say, they do not have an answer. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کو اختتام پہ پہنچانا چاہتے ہیں, دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ پہلے نیت کر لیں. آپ کے دین کے جتنے ستون ہیں وہ نیت کے اوپر ہی چل رہے ہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نیت کے بغیر چلتا. لیکن جب آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نیت کرنی ہے, اور نیت لاتعداد ہو سکتی ہیں. مناسب نیت از واٹ از ریکوائرڈ. کہ میں اگر ایک نیا نوکری شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں پروگریشن ہوئے میری, تو میرے نزدیک مجھے نیت کر لینی چاہیے کہ میں کیوں وہ کام شروع کر رہا ہوں. بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ میں امپلائمنٹ جنریٹ کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ہولڈ دیئر ہینڈ, آئی وانٹ ٹو ٹیک دیم فارورڈ, آئی وانٹ ٹو ہیئر دیم آؤٹ. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین تھنک آف. اور کام شروع کرنے سے پہلے ایک نیت کر لیں. جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے, تو میں نے بڑے کم انسٹنسز دیکھے ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ ایک بندہ انسان کو پار نہ لگے اور وہ اکمپلش نہ کرے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. صحیح. یاسر بھی, ایک بڑا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں کئی طرح کے پروجیکٹ شروع کیے ہوں گے, تو وہ لوگ جو کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح سے شروع کریں, اس کے پری ریکوزٹ کیا ہیں؟ 4 سے 5 پری ریکوزٹس ہیں. سب سے پہلے تو اسٹریٹجائز کریں کہ ایک پروجیکٹ آپ شروع کر رہے ہیں, ایک نقطے سے آپ نے دوسرے نقطے پہ پہنچنا ہے. واٹ از دا اسٹریٹجی؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی بھی اسٹریٹجائز کرتے ہوئے کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں دا شارٹیسٹ ڈسٹینس از اے اسٹریٹ لائن. آج کل کے دور میں وی ہیو ایوری تھنگ ان ایکسیس, دا اونلی تھنگ وی آر شارٹ آف از ٹائم. اس ٹائم میں واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ, یہ تو سب سے پہلا ہے, اور اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. اسٹریٹجی کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, ڈو یو ہیو دا رائٹ ٹیم. ٹیم از اگین ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس, بیکاز ایدر دے ول میک یو سکسیزفل اور دے ول میک یو اے فیلئر. رائٹ ٹیم, رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس از واٹ از دا نیڈ آف دی آر اینڈ واٹ از ریکوائرڈ. تو یہ آپ کہہ لیں پوائنٹ نمبر 2 ہے. تیسری چیز پہ پھر آپ کی الائنمنٹ ہے. الائنمنٹ ہے ود انٹرنل اسٹیک ہولڈرز اینڈ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बैठे होते हैं तो खाली एक्सटर्नल या कस्टमर आपका नहीं है, आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी आपके कस्टमर हैं. तो उनकी अलाइनमेंट सो दैट एवरी वन इज़ ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, दे सी द सेम एंडिंग पॉइंट एंड दे स्ट्राइव फॉर दैट. और फाइनली आखिरी चीज़ ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटजाइज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना. This is what according to me is what is required. बिल्कुल सही. यासिर भाई, कोका कोला इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है बेवरेजेस में. क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? लातादाद वजूहात हैं जी. इट बिगिंस विद द प्रोडक्ट. वे ऑफ द वुल्फ एक किताब है जॉर्डन बेलफोर्ड की, जिसमें वो कहता है कि 3 ट्रस्ट्स ऐसे हैं जिसमें 0 to 10 के स्केल के ऊपर आप 10/10 स्कोर करें तो यू विल बी ए सक्सेस. और वो जो 3 ट्रस्ट की स्केल्स हैं, स्केल एक है लेकिन जो 3 ट्रस्ट के पैरामीटर्स हैं उनमें सबसे पहले कम्स द प्रोडक्ट. दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट दिस इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट. देन बेलफोर्ड कहता है कि जी दूसरे नंबर के ऊपर इंसान खुद आता है और तीसरे नंबर पे कंपनी आती है. तो मैं इन तीनों ट्रस्ट के स्केल्स के ऊपर जब कोका कोला को गेज करता हूँ, आई फील देयर इज़ नो बेटर ऑर्गेनाइजेशन देन कोका कोला. वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, वी हैव द बेस्ट टीम, एंड फाइनली एवरीवन नोज़ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप तराजू में एक तरफ तमाम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस रख लें और तराजू में दूसरी तरफ कोका कोला को रख लें तो इट इज़ स्टिल हैवियर. तो सबसे पहली वजह तो ये है जी. दूसरी वजह आई वुड से दैट वी इन कोका कोला आर नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी कि मेरा एक सेशन था विद आवर CEO एंड आवर CEO told me in person that Yasir, I feel you are not making much mistakes. The next time that we meet, I want to see how many mistakes have you made. अब ये कॉन्फिडेंस जब एम्प्लॉयज़ के पीछे हो कि आप जितनी मर्जी गलतियाँ करें लेकिन कुछ करें, तो इससे बेहतर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता. एंड दिस इज़ हाउ कोका कोला ऑपरेट्स. वी टेक अ लॉट ऑफ चांसेस, we take a lot of initiatives. There are successful initiatives, there are initiatives which are not so successful. The ones which are not so successful, we learn out of them. The one which are successful, we implement it nationally. तो ये चंद वजूहात हैं जी जिसकी वजह से कोका कोला आज जहाँ पे है आप लोगों को नज़र आता है, उसके पीछे रीजनिंग ये है. सही. यासिर भी एक पर्सनल क्वेश्चन है आपकी लाइफ के बारे में कि आपके दोनों भाई जो हैं वो इंजीनियर्स हैं और मुल्क से बाहर उन्होंने अपना करियर बनाया. आप मुल्क से बाहर क्यों नहीं गए? अच्छा मज़ेदार सवाल है आपका. मुल्क से बाहर ना जाने की जी पर्सनल वजूहात हैं और मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं आपको आपने सवाल किया तो बता देता हूँ. सबसे पहली वजह यह है कि मेरे नज़दीक इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये हो सकती है इफ़ ही इज़ एबल टू लिव विद हिज पेरेंट्स एंड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स. एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है. मेरे वालदैन जो हैं वो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है. दे आर वर्किंग पीपल, माशाल्लाह, डूइंग ग्रेट, हेल्दी, माशाल्लाह. लेकिन उनके साथ रहना और जब ज़रूरत पड़े उनके काम आना, इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी भी इंसान के लिए नहीं हो सकती कि वालदैन के साथ रहे. तो ये वजह मैं सबसे पहले ग्रेड करता हूँ. उसके बाद reason number 2 would be that I love this country. I think the opportunities that we have in Pakistan have no comparison with any other place. और मैं साथ ये भी समझता हूँ कि जो इंसान पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता वो दुनिया में जहाँ भी चला जाए कामयाब नहीं हो सकता. So the fact that I love this country and I want to do so much for this country, Qasim Ali Shah Foundation is an example. کہ میں جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں, قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں, تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے, میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ لوگ خلق کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ ود ان نو ٹائم آپ لوگوں نے کتنی سکسیس دیکھی ہے. تو پاکستان میں یو گیٹ دس اپرچونٹی کہ آپ نہ صرف اس ملک کے لیے کام کریں, اس ملک کے لوگوں کے لیے کام کریں, اس سے بہتر کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے. تو یہ وجہ ہے دیٹ آئی اسٹے ہیئر. سر ایک آخری کویشچن, آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, آپ بک ریڈنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, ان کی کتابوں, لیکچرز اور ان کے رفاع عامہ کے لیے کام جو ان کا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی
ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی میرا خیال ہے قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہی امبوڈیز آل دیٹ. بینگ این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ ہم نے کہا چانسز لینا, ہم نے کہا انسانوں کے لیے کام کرنا, خلق کے لیے کام کرنا, ہم نے کہا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو قاسم علی شاہ کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. پھر وہ ان استادوں میں سے ہیں, میں تو ان کو اپنا استاد تصور کرتا ہوں, سمجھتا ہوں, پیار محبت کرنے والے ہیں. وہ انسان ہیں جو کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے گائیڈ کرنے والے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں, ایجوکیٹ کرنے والے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر دا ویلیو that is where he adds value, that is where he makes all the difference. So exceptional personality, we learn a lot from him. I wish him all the best. جتنی انرجی اللہ نے ان کو دی ہے اس کام کے لیے, اللہ ان کو اور انرجی, اس سے بھی زیادہ انرجی دے, اس سے بھی زیادہ وہ کام کریں. And I have my best wishes for him. Thank you so much for being here. بہت اچھا لگا آپ کو شعیب بھائی, thank you very much. بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین, خاص طور پہ پروفیشنلز جو اپنے کریئر میں ترقی چاہتے ہیں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.